السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، جس کے اندر تھوڑی مصروفیات بڑھ گئی ہیں کہ تراویح سنانا، پھر اپنی حفظ کی کلاس پڑھانا، پھر اپنا سبق لکھنا اور پھر یہاں پہ سبق پڑھانا، تو یہ تھوڑا کیا ہے رمضان میں مشکل ہو گیا ہے۔ تو آج مجھے موقع ملا ہے سبق پڑھانے کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پہلے سبق تھا وہ تھا صفات کو ادا کرنا، جس کے اندر میں نے آپ کو صفات کی قسمیں بتائی تھی، اسی طرح صفات کسے کہتے ہیں، صفات کا مطلب کیا ہے، یہ سب آپ کو میں نے پچھلے سبق میں پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ متن میں سے ہے کہ اور اس علم کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سبق تھا تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو پھر اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اور اس علم کی حقیقت اس قدر سے مراد کیا ہے۔ یعنی متن کے اندر ہے، جمال القرآن کے اندر پہلے لمحہ کے اندر ہے اس علم کی حقیقت اس قدر سے مراد کیا ہے۔ علم کی حقیقت سے مراد کیا ہے؟ مخارج اور صفات کا علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس علم کی حقیقت سے مراد ہے، اسی لیے کہ مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی نماز کے اندر ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو معنی ہے قرآن مجید کا وہ شرکیہ اور کفریہ ہو جاتا ہے، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخارج صفات نہ ادا کرنے کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے کبھی کبھار نماز کے اندر ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کے اندر ہماری نماز فوت ہو جاتی ہے، یعنی فاسد ہو جاتی ہے۔ معنی کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ جیسے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یہ انشاءاللہ دوسرے لمحہ کے اندر آئے گا، وہاں پر ہم لحن جلی اور لحن خفی اور غلطیوں کی جو قسمیں ہیں اور غلطیاں کس طرح ہوتی ہیں یہ سب ہم وہاں پر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اس علم کی حقیقت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو مخارج اور صفات کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کبھی کبھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور معنی اتنا بڑھتا ہے کہ کفریہ اور شرکیہ، جیسا کہ آپ دیکھیں قلب دل ہے، کلب کتا ہے، یہاں پر معنی دیکھیں قوف اور کاف کا فرق ہے لیکن معنی بہت زیادہ تبدیل ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات تلاوت قرآن میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کفریہ شرکیہ معنی پیدا ہو کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم مخارج اور صفات کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز کیا ہے فاسد ہو جائے گی، جس کے اندر کیا ہے ترجمہ تبدیل ہو جائے گا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری پہلی ہے اس علم کی حقیقت سے مراد۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے پس قرآن مجید کے حروف کا اس حد تک صحیح پڑھنا کہ اس سے حرفوں میں گھٹاؤ بڑھاؤ تبدیلی یا اعراب میں غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں قرآن مجید اس حد تک سیکھنا چاہیے کہ حرفوں کو ہم گھٹائیں بھی نہ بڑھائیں بھی نہ یا اعراب میں کوئی غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا ہے اعراب میں غلطی پیدا نہ ہو، اور کیا ہے اور قرآن کے معنی نہ بگڑیں، ٹھیک ہے۔ اتنا ہم صحیح پڑھیں کہ قرآن کے معنی جو ہیں وہ نہ بگڑیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اور ہر حرف دوسرے سے ممتاز اور نمایاں اور مستقل معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ کیا کریں ہم کہ اتنا قرآن مجید کو سیکھیں کہ کیا ہے اور ہر حرف دوسرے سے ممتاز، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر حرف دوسرے سے ممتاز نظر آئے اور نمایاں ہو اور مستقل ہو۔ یہاں پر ہم پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے مستقل ہو، ہر حرف ہا ہو، ہا نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سا ہو، سین نہ بنے، زال ہو، زا نہ بنے، لود ہو، لو نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے ہر مسلمان کے لیے یہ فرض عین ہے، قرآن مجید کے اندر مخارج اور صفات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے یہ فرض عین ہے۔ اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، عربی ہو
یا عجمی ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح اسود ہو یا احمر ہو، نماز میں ہو یا باہر ہو، حفظ کرے یا ناظرہ پڑھے، تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے، حد کے اندر پڑھے۔ اب حد کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حدر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ تدویر، یہ حد سے تھوڑا کم ہوتا ہے، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تھوڑا کم ہے، یہ کیا ہے؟ تدویر ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ترتیل، ترتیل کے اندر اگر پڑھیں پھر بھی اس کے حروف کیا ہوں؟ ٹھیک ہو، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ترتیل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ترتیل کیا ہے؟ یہ ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترتیل ہے، حاضر، تدویر، ترتیل۔ ان کے اندر جب بھی ہم پڑھیں گے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے حرف ممتاز ہو، نمایاں ہو، مستقل نظر آئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر اکیلے میں پڑھ رہا ہے یا مجمع کے اندر پڑھ رہا ہے تب بھی قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ ہر حالت، ہر صورت، ہر وقت میں قرآن کو صحیح پڑھنا یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صحیح تلاوت نہ کرنے والا، اگر کوئی بندہ صحیح تلاوت نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ مرتکب حرام، وہ حرام کام کر رہا ہے اور وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی غلطیاں ہیں جو قرآن کے اندر کرنے سے کہ وہ حرام ہوتی ہیں، اور کون سی وہ غلطی ہیں جو مکروہ ہوتی ہیں، اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ دوسرے لمحہ کے اندر بھی ہم پڑھ لیں گے۔ اور اب اس علم کی حقیقت سے مراد کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ صفات اور مخارج کا علم سیکھنا یہ فرض عین ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے؟ جب یہ غلط ہوتی ہیں صفات کی وجہ سے یا مخارج کی وجہ سے تو وہاں پر کیا ہے؟ معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جب معنی تبدیل ہوتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اتنا بندہ ٹھیک پڑھے کہ کیا ہے؟ اس کے اندر اعراب کے اندر غلطی نہ ہو، زبر کے اندر غلطی نہ ہو، زیر کے اندر غلطی نہ ہو، وہ اکیلا بیٹھا ہے، مجمع کے اندر بیٹھا ہے، نماز میں ہے، حفظ پڑھ رہا ہے، ناظرہ ہے، جہاں بھی ہے، ہر حالت میں، ہر وقت کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔